قل آپ فرما دیجیے تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. آپ فرما دو، آپ ان کے سامنے اس بات کا اعلان کر دو کہ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. یہ جب کسی کے ساتھ مباحثہ ہوتا ہے، گفتگو جاری ہوتا ہے، تو آخری نتیجہ اس پر جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی بندگی کرتے ہو. تمہارا بھی یہی مدعا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی مدعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اب دونوں اپنے اپنے اعمال کو اپنے بارگاہ میں، اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہمارا رب بھی وہ ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے. نتیجہ جو آئے گا ہمارے اعمال کا ہمیں ملے گا، تمہارے اعمال کا تمہیں ملے گا. لیکن ساتھ میں اس بات کو اچھی طریقے سے یاد کرو کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہے. یہ بنیاد ہے، کیونکہ عبادت میں خالص ہونا، توحید کے عقیدے پر ہونا، یہ شرط ہے. تمہارا عبادت تو تم بھی کرتے، کوئی بھی مشرک ہے وہ عبادت کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھو کہ دیکھو، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تو شیطان کے راستے میں اس سے خرچ ہوگا. کوئی اللہ کا حکم کا پیروکاری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، روتا ہے، دن کو رات کو عبادت، ٹھیک ہے. نہیں تو غیر اللہ کا عبادت کرے گا. کوئی قبر کا پجاری ہوگا، کوئی آگ کا ہوگا، کوئی کسی بت کا ہوگا، کوئی گائے کا ہوگا، سورج اور چاند کا ہوگا. اس ترتیب سے دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہر ایک پر آپ نظر ڈالیں کہ یا تو وہ اللہ کا بندگی کرے گا، رسول کے اطاعت کرے گا، نہیں تو اس کے مقابلے میں کسی غیر کا بندگی کرے گا، کسی غیر کا اطاعت کرے گا. اس ترتیب سے وہ کوئی اللہ سے ڈرے گا تو غیر کا ڈر اس کے سینے سے نکل جائے گا. اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا تو غیر کا ڈر اس کے سینے میں خود بخود آئے گا، کیونکہ یہ دو چیزیں لازم ہیں. یہاں اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ کیا جھگڑنا ہے تمہارا. ہم تو اللہ کی بندگی انتہائی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں ہم کسی غیر کی شراکت ماننے کے لیے قطعی صورت پر کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے. لہذا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. اور اس میں اشارہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے تو یہ اصولی ہے، یہ اصولی باتیں ہیں، اصولی باتوں پر ان کے ساتھ بات کیا جائے. کہ ایک عبادت تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کی عبادت میں کیا فرق ہے، اس فرق کو سامنے لے آؤ. عبادت ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو. جس طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، کوئی کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم حدیث پر عمل کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہو گیا، اور تم بھی حدیث پر عمل کرتے ہو تو تم کو کوئی بھی حدیث نہیں کہتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا. کہتے تم صرف 3-4 حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم سارے حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں 3-4 پر عمل کرنے کے بعد لوگ ہم کو کہتے ہیں حدیث ہو گیا، اور تم سب پر کرتے ہو، تم کو پھر بھی کوئی حدیث نہیں کہتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی وجہ تو ہے لازمی. وجہ یہ ہے کہ تم حدیث پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ پیغمبر سے متاثر ہو چکے ہیں، بلکہ تمہارے فقہ، تمہارے اصول، تمہارے امام، تمہارے مذہب، تمہارے گروہ کے اندر وہ عمل رائج ہے، اس لیے اس پر تمہارا عمل ہے، خواہ حدیث میں ہے یا نہیں، اس کو تم حدیث کا نام دیتے. ہم اللہ کے رسول کے عمل سے، اللہ کے رسول سے متاثر ہیں، اس لیے اس کے اگر چند حدیث بھی بقول تمہارے ہم کو حدیث بنا دیتی، اس لیے کہ وہ اس میں ہم رسول کے امر، رسول کے اطاعت اور رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم کو چند حدیثوں کے عمل کی وجہ سے لوگ حدیث بھی بول دیتے، اگرچہ یہ نام نہیں ہے، یہ عمل کی طرف نسبت ہے، ورنہ اس کی کئی تجربے ہم لوگوں کو کر کے بتاتے ہیں کہ اس پہ تجربہ کر کے دیکھو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم عبادت میں اللہ کے لیے مخلص ہیں، اور تمہارے عبادت میں اخلاص نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے.
اور رسول کی اتباع نہیں ہے، صرف خواہش پرستی ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. یہ اب ان کی ایک اور خباثت کا ذکر کیا یہودیوں کا. بلکہ تم کہتے ہو، تمہارا یہ کہنا ہے، ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد، کانوا ھودا او نصارا، تھے وہ یہودی یا عیسائی، ان دونوں میں سے ایک پر وہ چلنے والے تھے. یہ ان کا دعویٰ بلا دلیل جس کو کہتے ہیں، یہ ان پر چل رہے تھے. کن پر ان کا چلنا تھا؟ یہ یہودی تھے یا عیسائی. اللہ فرماتے قل آپ فرما دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اب دونوں میں سے ایک کی بات تو ہوگی نا. تم زیادہ جانتے ہو کہ وہ یہودی یا نصارا تھے یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے کتم شہادتا، جس نے چھپائی گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. اس پر وعید سنایا کہ تمہاری کتابوں میں جو گواہی موجود ہے اور تمہارے علماء اس کو چھپاتے ہیں، اور تمہیں بھی اپنے علماء نے چوری چھپے استے استے یہ باتیں بتائی ہے، لیکن یہاں تم ضد پر آئے ہو، بغیا بینہم حسدا من عند انفسہم، ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہو، اور اس قرآن کو اس نبی پر نازل ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے ہو، اور نبی کا عربی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تمہارا بغض ہے. تو فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جس کے پاس شہادت موجود ہو اور اس شہادت کو وہ چھپا رہے ہو. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، یہاں وعید، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، بے خبر جو تم عمل کرتے ہو. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعید سناتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. جو تم عمل کرتے ہو، جو تم چال چلتے ہو، تمہارے سارے چالیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اللہ بے خبر نہیں ہے. جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لفظوں سے سخت وعید سناتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتے کہ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو کرو، کوئی بات نہیں، لیکن میں جانتا ہوں تم کیا کرتے ہو. کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کرنے پر وہ ناراض ہے تو اس نے بتا دیا کہ تم اپنا کام کرو، اور جب سزا کی باری آئے گی تو پھر میں اپنا کام کروں، میں جانتا ہوں. یہاں پر فرمایا کہ وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو. تمہارے پاس شہادت موجود ہے، اس قرآن کی تصدیق موجود ہے، اس رسول کی رسالت کی تصدیق موجود ہے، صرف تم عناد پر آئے ہو. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، جو گزر گئی ہے. یہ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. تمہاری کمائی تمہارے لیے، ان کی کمائی ان کے لیے. ولا تسألون ما كانوا يعملون، نہیں تم سوال کیے جاؤ گے کہ وہ جو عمل کرتے تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگی، جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا. پھر یہاں پر ان کے خباثت، یہودیوں کے خباثت اور بطور تذکرہ اللہ تعالیٰ نے لایا. یہ ایک مسئلے کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اس میں ضد کرتے ہیں اور نبی اور نبی کے ماننے والوں کی مخالفت کرتے ہیں. فرمایا سیقول السفہاء، قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس سے لوگوں میں سے، سفہاء بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو کانوا علیہا تھے اس پر، جس قبلے کی طرف یہ نماز پڑھ رہے تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیرا ہے. قل آپ فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف. یہاں ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ منکرین حدیث کے رد کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو مخاطبہ ہے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے
اس نبی اور نبی کے ماننے والوں کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ لوگ تھے؟ تو قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے پھر بیت اللہ کی طرف ہو گئے. قرآن تو اس سے خاموش ہے. تو اس بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہمارے نبی کو کس نے دیا تھا؟ لا محالہ اللہ نے دیا ہوگا نا. جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا دیا ہوا حکم قرآن میں ہونا چاہیے. تو قرآن میں تو نہیں ہے. کانو علیہا، جس پر یہ لوگ تھے اس قبلے سے یہ پلٹ گئے، تو یہ قبلہ ان کے لیے کس نے منتخب کیا تھا؟ قرآن اس سے خاموش ہے. جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینے میں آئے، تو 16 مہینے یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ کا امر تھا، جیسا کہ بخاری شریف اور دوسرے کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے. آپ کی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے کہ میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں، کعبہ کی طرف نماز پڑھوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کا جو بھی بندہ اعتراض کرے گا، جو بھی آدمی حدیث پر عمل کرنے والوں پر اعتراض کرے گا، تو شریعت نے اس کے لیے نام رکھا بے وقوف. کوئی بھی حدیث پر عمل کرنے والا عمل کرے، اس پر کوئی اعتراض کرے، تو شریعت نے اس کا نام رکھا بے وقوف، کہ وہ سفیہ ہے، بے وقوف ہے جو نبی کے عمل پر اعتراض کرے گا. تو فرمایا کہ بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ ان لوگوں کو کس نے پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. وہ ہمیں حکم دے جس طرف چہرہ پھیرنے کا ہم اس طرف پڑھیں گے نماز. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے صراط المستقیم کی طرف. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے حکم بیان کی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، وہ آگے آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتن، امت، وسطن، درمیانہ، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ. ہم نے تم کو اوسط امت بنایا. اوسط، یہاں اوسط کے عادل معنی، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ عادل کا معنی کیا ہے. اوسط معنی عادل، انصاف والے، جو نہ تو اعمال میں حد سے تجاوز کرے اور نہ اس سے پیچھے رہے. اعتدال پسند جس کو کہتے ہیں. اب اس امت کو اللہ نے اعتدال پسند کہا اور یہود نصارہ نے ان کا نام کیا رہا؟ دہشت گرد. اللہ نے کیا کہا کہ یہ اعتدال پسند لوگ ہیں، جو قرآن اور سنت پر چلیں گے یہ اعتدال پسند ہیں. اور یہود نصارہ ان کو شر پسند کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح اور یہود نصارہ کی اصطلاح ہمیشہ سے مخالف رہا ہے. فرمایا کہ ہم نے اوسط بنایا تم کو، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر شہید، گواہ. ویکون الرسول علیکم شہیدا، ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہ. یہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے قرآن میں شہید آیا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو کہتے ہیں شہید شہادت تب دیتا ہے جب وہ حاضر ہوتا ہے. لہذا اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے. شہادت کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حاضر ناظر ہونے کے لیے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم سب حاضر ناظر ہیں، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پورے امت کو حاضر ناظر قرار دے دیا. پھر لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. جبکہ یہاں شہادت بالعلم ہے، شہادت بالعلم. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن جب اہل کتاب کے انبیاء اہل کتاب انکار کریں گے نبیوں کے دعوت کے
کہ انہوں نے ہم کو یہ باتیں نہیں پہنچائی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء گواہ ہیں. تو امت کے علماء آئیں گے گواہ کے طور پر. اور اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اعلیٰ درجہ، سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے بطور شہادت، ثم العلماء ثم الشہداء، مانا قتلا. پہلا درجہ انبیاء کا ہے، پھر علماء کا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں کٹ مرنے والے شہداء کا ہے. کیونکہ ورثۃ الانبیاء وہ علماء ہے، لیکن ان سے مراد وہی علماء ہے جو شریعت کے علماء ہے، صرف مولوی نہیں، علماء موحدین متبع سنت. تو فرمایا کہ تمہارے اوپر وہ گواہ بنیں گے، سارے لوگوں پر وہ گواہی دیں گے. اور ان کے اوپر شہید کون ہوگا؟ نبی. نبی کی شہادت بھی علمی شہادت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے پوچھیں گے کن کے بارے میں، کہ جب بدعتی سامنے آئیں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام ان کو پانی دینے کے لیے حوض کوثر سے برتن بھریں گے اور دینے کی کوشش کریں گے، تو ملائک ان کو روک دیں گے. هل تعلم ما احدث بعدک، اے نبی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کتنے نئے چیزیں دین میں داخل کیے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقول کما قال العبد الصالح، میں وہی بات کہوں گا جو عبد صالح نے کہی ہے، مانا عیسیٰ علیہ السلام نے. فلما توفیتنی انت کنت الرقیب علیہم، اے اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر ان کے نگران تو ہی ہے، مجھے کیا پتا انہوں نے بعد میں کیا کیا ہے. ہمارے نبی یہ الفاظ کہیں گے. تو یہاں نفی ہو گئی نبی کے حاضر ناظر کے اور اس کے علم غیب. تو اس امت پر نبی علیہ السلام علمی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو کتاب اور سنت کا علم پہنچایا ہے. یہاں پر فرمایا کہ ہم نے امت اوسط بنایا. اوسط کا معنی پہلے میں نے بتایا کہ افراط اور تفریط سے بچنے والے، افراط اور تفریط سے بچنے والے. مال خرچ کرتے ہیں، اس میں عبادت بدنی کرتے ہیں، اس میں ہر چیز میں اعتدال پر چلتے ہیں، اور یہ اوسط کا معنی کیا. فرمایا کہ نبی ان پر شہادت دیں گے اور یہ پچھلی امتوں پر شہادت دیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کے فوائد، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تھے آپ، الا مگر لنعلم، تاکہ جان لے ہم، من یتبع الرسول، کون اتباع کرے گا رسول کا. جان لے بمانا لنظہر، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ نبی کے نافرمان ظاہر ہو جائے. یہاں معلوم ہو گیا نا کہ یہاں قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں قبلے کی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی ہے، بس یہ تو ویسے ہی پہلے سے ایسا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی طبیعت سے ایسا کیا، کوئی طبیعت شبیعت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود ایسا کروایا اپنے نبی سے. اور آپ یہاں یہ دیکھیں کہ نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی اطاعت کے امتحان کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ پھیلے تھے، مانا اس کو ہم نے جو بدل دیا اور دوسرے کعبے کی طرف ہم نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ خامخواہ ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا فائدہ الا لنعلم، تاکہ ہم جان لے، مانا ظاہر کر دے، من یتبع الرسول، کون پیروی کرے گا رسول کے، ممن ان لوگوں سے، ينقلب علی عقبیہ، جو پھر جائے گا اپنے ایڑیوں کے بل. جو رسول کی پیروی نہیں کریں گے وہ ظاہر ہو جائے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً بڑی باری ہے یہ، إِلَّا لِلَّذِينَ، مگر ان لوگوں پر، هَدَى اللَّهُ،
جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی پیروی باری ہے، مگر ان لوگوں پر باری نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ ہدیہ قلبہ، جن کے دلوں میں اللہ ہدایت ڈال دے آسان ہو جاتے، ورنہ سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ سنت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاشرے میں بدعت کی مخالف ہوتے ہیں نا، تو بدعت کا مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتے. ایک قوم سارا ایک طرف اور ایک شخص متبع سنت دوسری طرف، وہ اس سنت پر کیسا عمل کرے گا؟ تب وہ کر سکے گا جب اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے. یہ ہدیہ قلبہ. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی طرف منہ پھیر دینا، اس رسول کی اتباع کر لینا، یہ مشکل کام ہے، باری کام ہے، مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہے حد اللہ ہو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم، تاکہ برباد کر دے تمہارے ایمان کو. یہاں سوال کا جواب تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی اس نے قبلے کو بدل دیا، اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو لوگ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم اے لیضیع صلاتکم، تاکہ تمہاری نمازوں کو برباد کر دے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات کو اپنے صحیح بخاری میں ایمان کو ثابت کیا اس سے کہ ایمان عمل کا نام ہے. یہ صلات جو ہے یہ تو عمل ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے ایمان تمہارا، مانا نماز. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں پر بہت شفیق بڑا مہربان ہے، شفقت کرنے والی ذات ہے اس کی. وہ اپنے بندوں کے اعمال کو اپنے حکم کے اتباع میں کیسے ضائع کرے گا؟ مانا یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے نا. اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، بندے نے اس پر عمل کیا، تو اب دوبارہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ عمل ایسا نہیں ایسا کرو، بندے نے پھر اسی طریقے سے عمل کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے پہلے عمل کو کیسے ضائع کرے گا؟ وہ تو شفیق ہے، وہ تو انتہائی مہربان ہے. اللہ قطعاً ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو قدر کرتا ہے، ان کا قدر. قد نرا، یقیناً دیکھتے ہیں ہم، تقلب وجہ کا، بار بار اٹھانا تیرے چہرے کو فی السماء، آسمان کی طرف. یہ نبی علیہ السلام کا وہ عمل کہ بیت اللہ کے تحویل کے لیے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے بار بار نبی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ حکم دے اور میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو اس قبلے کے جانب جو تو پسند کرتا ہے، جو قبلہ تجھے پسند ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے. پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، آگے پھر سب کو حکم دیا جہاں بھی ہو تم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر دو اپنے چہروں کو شطر اس کی طرف. پہلے نبی کو حکم، پھر امت کو. وَإِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ اوتوا الکتاب، جن کو دیا گیا کتاب، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یقیناً یہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں اللہ تعالیٰ غافل بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے خباثت کا بھی ذکر کیا کہ جن کو کتاب دیا گیا ہے، کتاب والے ہیں، یہ اس حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ نبی جو دین لے کر آیا ہے، جو کتاب لے کر آیا ہے، جو دعوت لے کر آیا ہے، نبی بن چکا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بیماری آج بھی لوگوں میں ہے کہ ان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے،
ہم کس مسلک پر ہیں، یہ کس مسلک پر ہے. کیونکہ جب ایک مولوی خود کسی کو بھیجتا ہے کسی عالم کے پاس اور ان کو کہتا ہے کہ یہ فتویٰ تم ان سے لے لو، حلالے کا فتویٰ ہے ہم نہیں دے سکتے، ان سے لے لو، کیونکہ ہمارے مسلک میں ہے کہ حلالہ کرنا پڑے گا اور ان کے پاس اس کے صحیح دلائل ہیں، بغیر حلالے کے تمہاری بیوی اپنے بن جائے گی. تو معلوم ہوا اس کے پاس پتہ ہے، معلوم ہے، دلائل سب کچھ معلوم. جس طرح ان کو اپنے مسلک کا علم تھا، آج بھی اس امت میں مسلکوں والوں کو اپنے اپنے سب کو مسلک کا علم ہے، اور جو قاعدہ اور قوانین انہوں نے بنائے ہیں ان قواعد اور قوانین کو بھی وہ جانتے ہیں کہ مذہبنا صحیح و محتمل الخطا و مذہب مخالفنا خطأ و محتمل الصواب. ہمارا مذہب صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے غلط ہو، اور ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے صحیح. یہ قاعدے بنائے اور پھر خود اس قاعدے کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب کہیں احتمال آ جائے تو وہاں سے استدلال ہی باطل ہے، تو پھر تو سارے مذہب باطل ہو گیا نا. احتمال آ گیا، ہو سکتا ہے غلط ہو، تو ہو سکتا ہے سارا مذہب غلط ہونا ہر مسئلے میں. اور پھر خود کہتے ہیں کہ عقائد میں خبر احاد بھی نہیں چلتے، پھر خود ہی عقائد میں موضوع روایتیں وسیلے گری. حالانکہ وسیلہ جو ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے میں پھر موضوع روایتیں، ایسے روایتیں جس کے کوئی سر پاؤں نہیں، وہ عقیدے میں پیش کرتے ہیں قرآن کی نص کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر. تو جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یہ ہے اس امت میں بھی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے خصلت کا ذکر کیا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یقیناً وہ جانتے ہیں یہ حق ہے اور ان کے رب کے طرف سے ہے، لیکن یہ اس حق کو چھپاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر جو وہ عمل کرتے ہیں. اس میں ایک تو مسلمانوں کی طرف سے دفاع کہ ایمان والو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کے پرواہ نہیں کرو، ہم خود کافی ہیں نا ان کے لیے. جو وہ عمل کرتے ہیں اس عمل کا ہمیں علم ہے، اس کے نتیجے میں سزا دینے کے لیے ہم خود کافی ہیں، ہم ان کو سزا دے دیں گے. اور دوسری طرف ان کے لیے تنبیہ ہے، ان کے لیے اس میں سخت تنبیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سزا دے گا اگر وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آئیں گے. فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ آئے ان کے پاس اوتوا الکتابہ جن کو دی گئی ہیں کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کے، وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہو آپ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ان کے قبلے کے، آپ ان کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، پیروی نہیں کریں گے، اور وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما بعضهم نہیں ہے ان کے بعض بتابعین پیروی کرنے والا قبلۃ بعض بعض کے قبلے کے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جتنے بھی حقائق سامنے لائے لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ضدی عنادی ہے. ضدی عنادی شخص کو آپ جتنے بھی دلائل پیش کریں عبث ہے. ہاں جس میں ضد اور عناد نہیں ہے تو اس کو اگر دلائل آپ پیش کریں گے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ضد اور عناد جس میں ہو وہ دلائل سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتے، وہ اپنے ضد پر ڈٹے رہتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطمینان اور تسلی کے لیے فرمایا کہ اس بات پر اب پریشان نہ ہو، یہ تو آپس میں بھی یہ ان کا عالم ہے، ایک طرف آپس میں ایک دوسرے کو جنتی قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. ایک کہتے ہیں کہ اس کی طرف منہ کریں گے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا اور نماز پڑھیں گے، دوسرا کہتے ہیں بیت المقدس کے شمال کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا اور نماز پڑھیں گے. ان کے آپس میں قبلے کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کو بات کو نہیں مانتے، جبکہ آپ کے مقابلے میں آتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی دونوں جنتی ہے، لیکن جب ان کے آپس کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے خلاف وہ آپس میں بھی متفق نہیں ہوتے
ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کے مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد اس کے کیا ہے آپ کے پاس علم إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً ہو جاؤ گے آپ ظالموں میں سے. یہ خطاب اللہ کے رسول کو مراد اس سے ہم سب ہے کیونکہ اللہ کے رسول ان کے خواہش کے پیروکار نہ تھے نہ آپ نے ارادہ کیا تھا. اور یہاں یہ بات جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی یہود نصارہ کے پاس دین نامی کوئی چیز نہیں ہے، احوا ہے، خواہشات. اس لیے کہ اصل دین تو وہ چھوڑ چکے ہیں. تورات میں انجیل میں انہوں نے تحریف کر کے اپنے مرضی کے مسائل ان میں سے نکالا اور اپنی مرضی کا مسائل اس میں ڈالا. اب تو وہ محرف ہو گئے. اب تو اگر کوئی بھی نجات کا راستہ ہے تو صرف قرآن کی صورت میں ہے اور قرآن کی تشریح احادیث کی صورت میں ہے. تو اس لیے ان کو احوا قرار دے دیا اور اللہ کی وحی کو علم قرار دے دیا. من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کی کیا ہے آپ کے پاس علم. اور یہ ہم سب کے لیے اشارہ ہے کہ جس کو کسی مسئلے کا علم ہو جائے کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ ہے اور پھر وہ کسی کی خواہش کی وجہ سے یا اپنے خواہش کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو چھوڑتے ہیں تو یہ شخص اپنے آپ کو ظلم میں ڈالتا ہے. اس لیے فرمایا انک اذا لمن الظالمین یقیناً آپ ہو جاؤ گے اس وقت ظالموں میں سے کیونکہ ان کے خواہش جو ہے وہ ان کا الہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اس لیے ان کو خواہش قرار دے دیا. یہ خواہشات کے پیروکار ہے. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی ہم نے کتاب یعرفونہ جانتے ہیں اس کو کما یعرفون ابناءہم جس طرح جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ یقیناً ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپاتا ہے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں الحق من ربک حق آپ کے رب کی جانب سے ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ عبداللہ آپ یہ بتاؤ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. عرب کے اندر یہ ایک مقولہ تھا تو ہم بھی اپنی زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں نا کہ بھئی میں تو اس کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح اپنے بیٹے کو جانتا ہوں کیونکہ اپنے بیٹے کو ہر شخص جانتے. تو عمر فاروق نے سوال کیا کہ عبداللہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کیا آپ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ رسول کو جانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رسول کو اللہ نے فرمایا یہ میرا رسول ہے تو اس میں شک ہی نہیں ہے. ہمارے بیٹوں کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو. ہمارے بیٹوں کے بارے میں جبکہ ہم یہودی تھے نصارہ تھے اس وقت ہم جس دین پر تھے ہماری بیویاں ہمارے ساتھ تھی. اگر بیوی نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیٹا میں نے تجھ سے جنا ہے جبکہ اس نے خیانت کی ہو کسی اور سے جنا ہو تو اس میں تو شک ہو سکتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں ہم یہودی عیسائی علماء شک نہیں کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ وہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کس خاندان قبیلے کہاں پیدا ہوگا کہاں اس کی دعوت ہوگی مکے سے اٹھے گا مدینے میں ہجرت کرے گا لہذا ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ایک گروہ ان میں سے حق چھپاتے مانا علماء میں سے ایک گروہ ان میں سے حق چھپاتے اور ایک گروہ اس کو بیان کرتے. آگے آیات میں اللہ رب العالمین نے حق کی تعریف کی کہ حق کیا ہوتے ہیں. فرمایا الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. مانا حق وہ ہے جو یا تو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ حق ہے.
جیسے کہ علی ھدی من ربہم میں ہم نے پڑھ لیا تھا، من ربہم ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے. فلا تکونن من الممترین، بس مت ہو جاؤ آپ شک کرنے والوں میں سے. یہ خطاب امت کو ہے، اگرچہ مخاطب اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دین کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا ہے. یہ ہم سب کو حکم ہے کہ دین کے بارے میں جب مسئلہ ثابت ہو جائے تو اس پر کوئی شک نہیں کرنا. معمولی سے شک سے بھی ایمان میں نقصان پیدا ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن اور سنت حق. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے منہ پھیرنے کا ایک سمت ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ پھیرنے والا ہے اپنے منہ کو اس کی طرف. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو نیکیوں میں. اینما تکونوا، جہاں تم کہیں ہوں گے، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کے سب. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک تو اس میں اس بات کا تعین کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر شخص کے لیے ایک سمت ہے. کوئی گناہ کی طرف جائے گا، کوئی دین کی طرف جائے گا. دنیا میں ہر شخص یا تو سعادت مند ہوگا یا شقی بدبخت ہوگا، اس بدبختی کو اختیار کرے گا. دنیا میں آپ دیکھ لیں ہر شخص نے اپنا ایک سمت بنایا ہوا ہے. کوئی شرک پر گامزن ہے، کوئی توحید پر، کوئی دین پر چل رہا ہے، کوئی بے دینی پر. ایک سلسلہ جاری ہے. یہ مستقل طریقہ ہے اور یہ شروع سے آ رہے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے امت سے جب شرک کا بنیاد ڈالا گیا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو فرمایا کہ ہر شخص کے لیے ایک سمت ہے، لیکن فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی طرف اپنا سمت بنا کر سبقت کرو. خیرات کے اندر توحید، سنت، یہ بنیادی چیز ہے. کتاب و سنت کی طرف تم لب کو جلتی کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار کیا کہ دنیا کی جس کونے میں جو بھی ہے اور جس سمت پر وہ جا رہے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا میدان محشر میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر ہونے کا صفت ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر بھی قادر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے بدلہ دینا ہے نا. وہاں یہاں پر فرمائے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف تم سبقت کرو. تو قیامت کے لیے کیا فرمایا؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. اللہ نے قیامت اس لیے قائم کیا ہے کہ اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے، برے لوگوں کو اساءوا بما عملوا، جو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے ان کو بدلہ دے. ورنہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا پھر کہ اپنے بندوں کو عبادت میں لگائیں کہ تم نمازیں پڑھو، تم جہاد کرو، تم روزے رکھو، تم یہ کام کرو، اور جو اس کے باغی ہیں وہ اپنے مرضی سے بغاوت کا کام کرے اور مرنے کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے. یہ تو انصاف نہیں ہوگا. انصاف تو یہ ہوگا کہ دونوں پارٹیاں، دونوں جماعتیں اپنا اپنا کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ایک میدان میں دونوں کو اکٹھا کر دے، اور جنہوں نے اچھائی کی ہے اچھائی کا بدلہ اچھائی میں دیا جائے. کیونکہ مزدور دونوں مزدوری کر رہے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا مزدوری دینا چاہیے. اور جو لوگ برا کام کر چکے ہیں ان کو برائی کا بدلہ دیا جائے. یہ انصاف کا دن ہے. اس لیے فرمایا کہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا حسنا، اچھا بدلہ اس کو دے. سورۃ نجم آیات نمبر 31 میں فرمایا ومن حیث خرجت، اور جہاں سے تم نکلو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بس تم چہرہ پھیرو مسجد الحرام کی طرف. جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو. وَإِنَّهُ يَقِنًا یہ مسجد الحرام للحق من ربک، حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے غافل جو تم عمل کرتے ہو. اس حکم کو پھر لایا
پہلے تو حکم کے تبدیلی کے لیے لایا، اب یہاں حکم مستقل ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر دو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو پھیر دو اپنے چہروں کو، شطر اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو تم پر لوگوں کی طرف سے کوئی دلیل، لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ مسئلہ کہ پہلے نکلنا، گھر سے نکلنا، مدینے سے نکلنا، دوسرا نکلنا مانا صحرا میں، صحرا کی طرف نکل گئے تو اس وقت کس طرف نماز پڑھیں گے؟ فرمایا بیت اللہ کی طرف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح بیت اللہ میں تم نماز پڑھتے ہو اسی طرح صحرا میں بھی آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھنا ہے، مدینے سے بھی بیت اللہ کی طرف پڑھنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جمع کے لیے تم جہاں کہیں بھی ہو تو سارے کے سارے مل کر بیت اللہ کی طرف چڑھا کر کے نماز ادا کیا کرو۔ پھر اس میں ایک حکمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ ایک تو یہ حکمت کہ اگر تم کچھ لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کچھ بیت المقدس کی طرف، تو لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ تو نماز کے سمت میں بھی متفق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نبی کی صفت کے بارے میں اور اس امت کی صفت کے بارے میں تورات انجیل میں یہ مسئلہ مذکور ہے، پہلے یہ اہل کتاب پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو آخری نبی ہوگا اس کا مسکن وہ آغاز اپنے دعوت کا بیت اللہ سے کرے گا، ہجرت وہ مدینے کی طرف کرے گا، اور نماز وہ بیت اللہ کی طرف پڑھے گا۔ تو اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو یہ اہل کتاب اٹھ کر کہیں گے کہ تم کیسے نبی کے ماننے والے ہو اور تم کیسے اس نبی کو سچا کہتے ہو، اس کی صفت تو ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور تم نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہو، لہذا یہ تمہارے خلاف ان کا حجت قائم ہو جائے گا۔ الا الذين ظلموا منهم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوهم، پس تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی، ڈرو مجھ سے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہے وہ تو تم 100% بھی اگر اپنے نبی کی پیروی کرو تو تب بھی وہ قیل و قال کریں گے۔ آج بھی جو مفسد ہوتے ہیں، مشرک اور بدعتی ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی حدیث پر تم عمل کرو اور کسی بھی قرآن کی آیات پر عمل کرو تو اس میں وہ قیل و قال ضرور کریں۔ فرمایا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ کے رسول کے اتباع شرط ہے، رسول کی پیروی شرط ہے۔ اللہ کی نعمتیں اللہ کے رسول کے اطاعت اور اتباع میں ہے۔ جب تک امت کے لوگ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کما حق ہو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے تمہارے درمیان رسول منکم، تم میں سے یتلو علیکم، تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر آیاتنا، ہمارے آیتوں کو، ویزکیکم، پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم، اور تعلیم دیتا ہے یہ تمہیں ما اس چیز کی لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمت کا تذکرہ کیا کہ وَلِأُتِمُّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہم اپنے نعمتوں کو تم پر، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، نعمتوں کو تمہارے پر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا جس طرح ہم نے تم میں رسول بنا کر بھیجا، کما ارسلنا، جس طرح بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولا، رسول، منکم، تم میں سے، تمہارے اندر رسول بھیجا، تم میں سے بھیجا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، منکم ہے نا، تم میں سے، نوری مخلوق نہیں ہے بلکہ بشر ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کے وہ سب بیان کی، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تلاوت کرتے تم پر ہمارے آیتیں، تمہیں پاک کرتا ہے۔ شریعت میں تزکیہ آیا ہے، تزکیہ، تو شریعت کے نام کو چھوڑ کر لوگوں نے ایک اور نام رکھا، تصوف۔ تصوف اب شرعی نام بہتر نہیں ہے کیا کہ شرعی نام کو چھوڑ دیا جائے
تزکیہ جو قرآن نے بار بار کہا ہے، اور تصوف کا نام شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ پیروں نے یہ نام نکالا تصوف، جو کہ غیر شرعی ہے، اور وہ غیر شرعی نام رکھا بھی انہوں نے اس لیے ہے کہ ان کے اندر ان کی اعمال غیر شرعی ہے. کہتے ہیں کہ جب تم کسی مدرسے سے فارغ ہو جاؤ علوم عصری وغیرہ سے 8 سال 10 سالہ کورس کے بعد، تو کسی ایسے کامل ولی کے ہاتھ پر بیعت کرو، تصوف کا بیعت کرو، تصوف کا، جو تمہیں اللہ تک پہنچائے. ہم کہتے ہیں تعجب کی بات ہے، جس نے 8 سال ان کو پڑھایا انہوں نے اللہ تک نہیں پہنچایا، اور جو ایک دفعہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے بس اللہ تک پہنچا دے گا. یہ کنیکشن کہاں سے مل گیا تم؟ کہتے نہیں، یہ کامل ولی ہوتے ہیں اور ان کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ اللہ پر ہوتی ہے. یہ جب ایک بندے پر نظر ڈال دیتے ہیں ان کی نظروں میں اتنا تاثیر ہوتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تعجب ہے اس بات پر کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر نظریں بار بار ڈالی، لیکن اس کے تعلق کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا. اور صحابہ کرام نے اپنے باپ اور اپنے دادوں پر اور اپنے بیٹوں پر جو بھی باغی تھا، مشرک تھا، ان پر بار بار نظریں ڈالی، لیکن انہوں نے اپنے نظروں سے ان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق جوڑنے والے نہیں بنائے، بلکہ خود صحابہ کرام محتاج سمجھتے تھے اپنے آپ کو. جیسے کہ ابو ہریرہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے والدہ کی باتوں سے تنگ آ گیا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے کوئی سخت باتیں کہہ دی تو میں صبر نہ کر سکا، سیدھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے والدہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں، آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ میں بے صبر ہو چکا ہوں، تو آپ خصوصی طور پر اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اہدی امہ ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. ابو ہریرہ کہتے میں خوشی کے مارے وہاں سے جلدی جلدی گھر کی طرف دوڑ کر آیا. جب دروازے پر آیا تو دروازہ بند ہے، پانی کا آواز میں نے سنا کہ میرے والدہ غسل کر رہی ہے، اور پھر جب اس نے دروازہ کھولا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ لیا. بہت خوشی ہوئی ہے مجھے کہ مسلمان ہو گئی. اب دیکھیں یہاں اللہ کے رسول کی نظریں اس پر پڑی تھی. ابو ہریرہ اللہ کا عظیم ولی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو ابو ہریرہ سے محبت کرے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ اس سے بغض کرے. تو اس کے والدہ، خود اس کے والدہ ہیں، اس کے گھر میں ہیں، لیکن اس کے نظر ڈالنے سے وہ مومن نہیں بنی، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ سکا اس کی. تو یہ معلوم ہوا کہ تزکیہ اور چیز ہے، تصوف اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، اور یہ شیطانی طریقے ہیں، رحمانی نہیں ہے. فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تاکہ تمہیں تعلیم دے وہ جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پس یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے لیے شکر کرو، میرے ناشکری مت کرو. شکر کرو میرے لیے، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے ناشکری مت کرو. معنی یہ کہ اگر تم تنگدستی میں مجھے یاد کرو گے، مالداری میں مجھے یاد کرو گے، تنگدستی میں تمہیں یاد کروں گا. دنیا میں مجھے یاد کرو گے، قیامت کے پریشانیوں میں تمہیں یاد کروں گا. صحت مندی میں مجھے یاد کرو گے، بیماری میں تمہیں یاد کر دوں گا. میدان امن میں مجھے یاد کرو گے، میدان جنگ میں تمہیں یاد کر دوں گا. اس ترتیب سے تم جہاں مجھے یاد کرو گے اس کے مد مقابل ہر پریشانی میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نصرت، اللہ کا مدد. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، طلب کرو تم استعانت، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں تعلیم، اللہ رب العالمین نے تعلیم دی. ایمان والو اپنے اصلاح کرنے کے لیے یہ طریقہ سیکھو. تمہارے اوپر امتحانات آئیں گے، آزمائش آئیں گے. ان امتحانات آزمائشوں میں یہ تمہارے لیے طریقہ ہے کہ ایک تو صبر کرتے رہنا،
ایک نماز کی طرف متوجہ ہوتے رہنا. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مددگار ہوگا, تمہارا مدد کرے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, جہاں پر تم ہو تمہارے مدد کے لیے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا. تم اللہ رب العالمین کے رحمت سے محروم نہیں ہوں گے, اس کے نصرت سے محروم نہیں ہوں گے. صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, تو اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں اس کا عظیم تمہیں نتیجہ دے گا. چونکہ صبر زیادہ سے زیادہ میدان جنگ میں, شہادتوں میں, مشکلات میں اس کا زیادہ ضرورت ہوتا ہے. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, مت کہو ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں اموات مردے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں آج لوگ اس آیات کو پڑھنے کے بعد شرک کے دروازے کھولتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل احیاء, جیسے کہ آگے آیات ہے ہی نہیں, احیاء پر رک جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں, شہید ہو جانے کے بعد ان کو ایک اور زندگی دی جاتی ہے جو کہ حیات خاصہ ہے. شہادت کے بعد وہ جنتوں میں چلے جاتے ہیں, اور جنتوں میں جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے سبز پرندوں کے وجود میں ان کے روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے. دن کو سیر کرتے ہیں اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں, اور وہ سونے کے پنجرے قندیلیں ہوتی ہیں. تو یہ عظیم انعام کن کے لیے؟ شہداء کے لیے. اب جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے, بار بار پوچھا, بار بار پوچھا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو انہوں نے کہا اے اللہ, جب تو ہمیں بار بار پوچھ رہا ہے ہم سے کہ کیا چاہیے, تو ہمیں دنیا میں لوٹا دو. کیا کرنا ہے؟ شہید ہونا چاہتے تیرے راستے میں. یہ وہ بات ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, بار بار قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کر دیا جاؤں اللہ کے راستے میں. تو اللہ رب العالمین نے جب ان کے زبان سے یہ بات سن لی کہ ہم کو دنیا میں لوٹاؤ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ہمارے ہاں ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی بندے کو دنیا سے لے آتے ان کو واپس نہیں لوٹاتے, دنیا میں بندے کو واپس نہیں بھیجتے ہیں. تو جب وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں شہداء کو دنیا میں واپس نہیں بھیجتا ہوں, تو یہاں قبروں میں کیسے پڑے ہوئے ہیں, قبروں میں کیسے زندہ ہے؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہید کا بدن قبر میں ہے لیکن اس میں جان نہیں ہے, وہ زندہ نہیں ہے. یہاں وہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند ربہم یرزقون, وہ تو اللہ کے پاس ہے, وہ رب کے پاس ہے, جنتوں میں سیر کرتے ہیں, وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں. احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ, وہ اللہ نے جو ان کو دی ہے نعمتیں اس پر بڑے خوش ہیں. وہ یہاں کچرا کنڈی میں آگے کیا کریں گے دنیا کے, تو کچرا کنڈی ایسے تو وہ بیچارے گئے, جان چھوٹ گئی تو خوش ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے, شیطان آ کر کے اس کو مارتے ہیں. گویا اس میں اشارہ ہے کہ کشتی کے لیے, لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, آ گئے میدان میں. لوگ ہنستے ہیں, بچہ روتا ہے, کیونکہ لڑکا پیدا ہو گیا, لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا ولی, اللہ کا صالح بندہ جب دنیا سے جاتا ہے, لوگ روتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں کہ کس مصیبت سے اللہ نے جان چھڑائی, کیونکہ اس کو حدیث سے ثابت ہے اس کو اپنا مقام دکھایا جاتا ہے, رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں. تو حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ بندہ اللہ کی ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ میرے جان کو جلدی لے لے تاکہ میں اللہ کی طرف چلا جاؤں. صحیح حدیث کے الفاظ. تو یہاں پر یہ کہنا کہ اولیاء زندہ ہیں
شہداء زندہ ہیں اور دنیا کے قبروں میں ہیں، یہ باطل نظریہ ہے، بلکہ وہ واپس نہیں آتے. روحوں کے لیے یا تو علیین ہے یا سجین ہے. وہاں سے اگر علیین میں ہے تو دنیا کی اس گندگی میں آنا وہ پسند ہی نہیں کرتے اور نہ اللہ آنے دیتے. اگر سجین میں ہے تو سجن جیل کو کہتے ہیں. فرشتوں کے جیل سے نکلنا یہ پاکستان کی پولیس نہیں ہے کہ رشوت دے کے بھاگ جائیں گے کوئی. وہ تو فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے کہا ہے اس پر گامزن ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. لہذا فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، مانا ایک خاص زندگی اللہ نے ان کو دی ہے، خاص زندگی. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ دنیاوی جیسے زندہ ہے. اگر دنیا جیسے زندہ ہے تو اس کی بیوی تم نکاح میں کیوں لیتے ہیں؟ اس کے مال کو تم میراث کے طور پر تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ اس کو غسل کیوں دیتے؟ تم زندہ ہے تو تم کو کوئی استنجا کر کے دکھائے نا. اس کے لیے کوئی استنجا کرتے ہیں؟ ایک مومن، ایک صالح، ایک حیا والے انسان اپنے بدن پر کسی اور کا ہاتھ چھوڑے گا؟ یہ تو قطعاً نہیں. ایک تو صوفیوں کے بات ہے نا، جس طرح فضائل صدقات میں لکھا ہے فلاں بزرگ آیا، فلاں بزرگ کو غسل دے رہے تھے تو اس نے اس کی انگوٹھی کو پکڑا، تو وہ جو جس کو غسل دے رہے تھے وہ ہنسنے لگا اور کہا چھوڑ دے میرے ہاتھ کو. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ سارے صرف منتقل ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں. ارے انگوٹھی پکڑتے ہیں اور ہنستے ہیں تو وہ غسل والے کو بولے تم ہٹ جاؤ، میں خود ہی کر لوں گا. ایک تو یہ عقیدہ ہے، یہ تو باطل نظریات ہے، باطل عقائد، بے سر و پایا واقعات، اور اس کو دین کا نام دیا ہے. فرمایا نہیں، ان کو ایک خاص زندگی دی جاتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے باطل نظریات کا رد ان لفظوں کے ساتھ کیا کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی شعور نہیں ہے. جو حیات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، مثلا اگر کوئی کہہ دے کہ یہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، امریکیوں کے ساتھ لڑتا ہوا، اسرائیل کے ساتھ لڑتا ہوا، نصارہ کے ساتھ لڑتا ہوا، منافقین کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا. شہید ہو گیا، اس کا لاش پڑا ہوا ہے. دیکھو وہ تو نہ حرکت کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ احیاء یہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ ایسا زندہ ہے جس کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں نہیں معلوم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، من الخوف، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال، اور مال کی کمی میں سے، والانفس، اور مالوں نفسوں کی کمی میں سے، نفسوں کے ساتھ، والثمرات، اور پھلوں میں سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. اللہ فرماتے یہ تو ایسا ہوگا، شہادتیں ہوگی، جانیں لوٹیں گی، مال جائے گا، فصلیں جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان آئے گا، جیسے کہ پچھلے آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو خوف تو ہے مومن پر، غمگینی بھی ہے، لیکن آخرت کے خوف سے محفوظ ہے. فرمایا کہ بشارت دو صبر کرنے والوں کو. اور اس آیات میں ہم سب کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. کبھی دشمن کا خوف، کبھی دنیا کے مال کا خوف، کبھی افراد فوت ہو جاتے ہیں، یہ پریشانی، کبھی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، یہ پریشانی. لیکن ان تمام چیزوں پر صبر. اور صابر کے لیے علامت کیا بتایا؟ فرمایا الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، تکلیف، مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ، یقیناً ہم اسی کی طرف، راجعون، پلٹنے والے ہیں، ہم تو لوٹ کر اسی کے پاس جائیں گے. یہاں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ بعض لوگوں نے اس آیات کو صرف مردوں پر پڑھنا جائز کرا دیا، بس کوئی مر گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، یہ تو یہاں لفظ موجود ہیں، اذا اصابتہم مصیبت، جب مصیبت پہنچ جائے، مال کا مصیبت ہے، جان کا مصیبت، ٹھوکر لگ جائے، زخم لگ جائے، کچھ بھی تکلیف ہو جائے، ہر تکلیف پر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر مرنے والے پر یہ نہیں پڑھنا ہے. اور مشرک مر جائے،
آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں بھائی؟ آپ کو اذا اصابت تمہیں مصیبت پہنچ گیا. مشرک کے مرنے پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحمدللہ رب العالمین. اللہ نے خود الحمدللہ پڑھا ہے. تو مشرک کے مرنے پر وہ کوئی بھی مشرک ہو اور کلمہ گو مشرک ہو یا بے کلمے مشرک ہو, اس کے مرنے پر یہ کہنا کہ بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے, یہ تو بالکل قرآن کے خلاف باتیں ہیں. نہ مشرک کے مرنے پر صدمہ ہے, نہ حادثہ ہے, بلکہ الحمدللہ ہے, اللہ کی تعریف ہے. تو یہاں پر فرمائے اذا اصابتہم مصیبہ, جب مصیبت پہنچ جائے تو مصیبت کے وقت پڑھنا ہے. وہ چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کو تکلیف ہو جائے, مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے, مسلمانوں کی شہادتوں کی خبریں ہو, تو ان پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اگر کوئی کافر مرتے ہیں, کافروں پر مصیبتیں آتی ہیں, مشرکین پر آتی ہیں, اللہ کے باغیوں پر آتی ہیں, تو ان پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہے. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ اللہ نے لے لیا. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ان چیزوں سمیت اللہ کے پاس خود جانے والے ہیں, راجعون ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے نا, انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده لاجل مسمى. جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس نے لیا, جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, جب چاہے وہ لے لے گا. ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے, وہ لیتے اس وقت پر. اور پھر جس کے لیے تعزیت کے الفاظ پڑھتے اس کو صبر کے کلمات مزید کہتے ہیں. فاصبر ولتحتسب, صبر کرو اور اجر کا اللہ سے امید رکھو کہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا. اور حدیث میں آتا ہے الصبر عند المصیبہ, صبر جو ہے مصیبت کے وقت کرنے کی ضرورت ہے. مصیبت کے وقت بندہ صبر نہ کرے, چیخ پکار وویلا کرے, بعد میں تو خود بخود انسان صابر ہو جاتے ہیں. فرمایا اولئک علیہم صلوات, یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے من رب, ان کے رب کی طرف سے, ورحمہ, اور رحمت ہے. ان لوگوں کے لیے رب کی طرف سے بخشش ہے اور رب کی طرف سے رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ان لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ یہ تعلق جوڑے ہوئے ہیں کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی, جو اللہ نے لیا اس پر راضی. اللہ تعالیٰ کے آنے والے مصائب پر صبر. یہ اللہ رب العالمین کے قادر ہونے, اللہ رب العالمین کے متصرف ہونے اور اللہ رب العالمین کے حاکم ہونے پر ایمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام میں حکمت ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر لینے دینے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں تصرفات ہے. وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں, وہ چلا سکتے ہیں. تو ایک مومن گویا کہ یہاں اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ہدایت اصل اللہ کی توحید کا نام ہے. ان لوگوں کو یہ نصیب ہو گیا ہے, اس کے نصیب ہونے کی وجہ سے اس مقام پر یہ پہنچ گئے ہیں. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یقیناً صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ, پس جس نے بے حج کیا یا عمرہ تو نہیں ہے گناہ اس پر ان یطوف بہما, کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, اور جو کوئی بھی نیکی کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا, خوب جاننے والا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایک اشکال کو دور کرنے کے لیے, پہلے صفا مروہ کے اوپر بت پڑے رہتے تھے دور جہالت میں, اسی کا لوگ طواف کرتے تھے. تو جب یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے دیکھا اور کرنا شروع کیا تو اس پر یہ اعتراض آیا کہ دور جہالت میں تو یہاں لوگ بت کے طواف کرتے تھے, تو اب اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا ہے, کہیں شرک کے زمرے میں تو ہم نہیں آئیں گے.
اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ نہیں، صفا مروہ جو ہے یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے. ابھی تو پہاڑی نہیں رہے کیونکہ اس کو سعودی گورنمنٹ نے بھر دیا ہے. جس طرح آپ یہاں مسجد سے نکلتے ہیں اور سامنے جو روڈ کی طرف آدمی موڑتا ہے اسکول کے پاس، اتنا فاصلے پر ایک پہاڑی وہاں تو ایک پہاڑی یہاں، اور بیچ میں ڈلان. تو اس پہاڑی سے حاجی اترتے تھے، اس پہاڑی پر چڑھتے تھے. تو اس اترنے چڑھنے میں بہت سارے لوگ گر کر زخمی بھی ہوتے تھے. ہر سال میں لوگ مر بھی جاتے تھے، اموات واقع ہوتے تھے. تو جس طرح علماء سے وہ لوگ فتویٰ لیتے ہیں اور حالات کی مناسبت سے بعض کام وہ انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ کے ڈلان کو بھر دیا اور اس میں پھر چھتیں ڈال دی. نیچے بھی لوگ طواف یعنی صفا مروہ کی سعی کر رہے، دوسری چھت میں بھی کر رہے، تیسری چھت میں بھی کر رہے. تو وہ جو لوگوں کا گرنا، زخمی ہونا، اموات کا واقعہ ہونا، وہ تو اب ختم ہو گیا. ہاں یہ انہوں نے کیا ہے کہ صفا مروہ کے دونوں پہاڑیوں کی جو چوٹیاں ہیں، آخری سرے ہیں، وہ سیمٹ میں تھوڑے تھوڑے انہوں نے چھوڑ دیے، باہر نظر آتے ہیں. جو صفا ہے اس میں تو پہاڑی وہ نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بلند ہے، اور اس کے اوپر پھر دوسرا چھت آیا ہے، نیچے پہاڑی ہے نظر آتے ہیں. جو مروہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کا صرف تھوڑا سا حصہ انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا تاکہ بندے کو نظر آئے کہ یہاں پر پہاڑی ہے نیچے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس اشکال کو دور کیا. اور جب یہ سوال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا، یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صفا مروہ کے سعی کر لے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر گناہ نہیں ہے کہ یہ طواف اگر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی صحیح ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، صحیح بخاری میں ہے کہ اگر نہ کرنے کا مسئلہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یتطوف بہما. یہاں تو ہے ان یطوف بہما، پھر یوں ہوتا کہ اللہ یتطوف بہما، کہ اگر کوئی طواف نہیں بھی کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں تو صرف اس اشکال کو دفع کرنا مقصود تھا کہ صحابہ کے ذہنوں میں جو اشکال آیا تھا کہ اگر کوئی سعی کرے گا تو یہاں تو صفا مروہ پر گزرے گا، آنا جانا ہوگا، تو کہیں وہ جو بتوں کے ہم عبادت کرتے تھے اس میں تو نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس اشکال کو دفع کیا کہ فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص پر، ان یطوف بہما، کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے گا. تو بتوں کا وہ عبادت کا تصور یہاں نہیں ہے، بلکہ صفا مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں. فرمایا جو بھی نیکی کا کام کرے گا، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یقینا اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.